بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کینسر ایک خوفناک مرض ہے اور کینسر کی اقسام بھی بہت زیادہ ہیں۔ کہیں بریسٹ کینسر ہے، کہیں خون کا کینسر ہے جسے لیوکیمیا کہا جاتا ہے، کہیں ہڈیوں کا کینسر ہے، کہیں جسم کے اندر گلٹی ٹیومر ہے اور کہیں جلد کا کینسر ہے۔ کینسر واقعتاً ایک ایسا مرض ہے جس کا خوف ہی بہت زیادہ ہے، لیکن جس کو ہو جاتا ہے اسے تکالیف کا اندازہ بھی ہو جاتا ہے، وہ تکالیف کو سمجھنے بھی لگتا ہے۔ کینسر کا بغیر ادویات کے علاج ممکن ہے، لیکن میں یہ بالکل نہیں کہوں گا کہ اگر آپ کا کوئی پراپر علاج چل رہا ہے تو آپ اس کو چھوڑ دیجئے، بلکہ اگر آپ کینسر سے حفاظت چاہتے ہیں تو پھر بھی آپ اس علاج کو شروع کریں، اور اگر آپ کینسر کے کسی بھی قسم کے مرض میں مبتلا ہیں تو آپ اگر اس علاج کو شروع کریں گے تو اس سے انشاءاللہ العزیز آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہو جائے گا۔ اور وہ مریض جو کینسر کا کسی بھی طرح کا علاج کروا رہے ہیں، چاہے وہ ہومیوپیتھی ہو، چاہے ہربلسٹ ہو، چاہے وہ کسی ایلوپیتھی طریقہ طرز کے اوپر علاج چل رہا ہو جس میں کیمو تھراپی ہے، ریڈیشن تھراپی ہے، اگر وہ ایک خاص عمل کو اختیار کریں گے تو انشاءاللہ العزیز انہیں کینسر جیسی تکالیف کا سامنا بہت زیادہ نہیں کرنا پڑے گا۔ ان کے مرض کے اندر انہیں بہت زیادہ فائدہ ہو جائے گا جب وہ اس خاص علاج کو اختیار کریں گے۔ وہ خاص علاج کیا ہے؟ وہ خاص علاج ہے مراقبہ کے ذریعے سے کینسر کا علاج کرنا۔ مراقبہ کو سمجھیے کہ مراقبہ کیا ہے۔ مراقبہ در حقیقت یکسوئی میں دنیا سے کٹ کے اللہ جل شانہ کے ساتھ لو لگا لینا، ایسی کیفیت میں اللہ جل شانہ سے دعا مانگنے کا ایک خاص انداز ہے جس کے ذریعے سے آپ کینسر جیسے مرض سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہیں، اور کینسر جیسے مرض کے اندر آپ کی حفاظت بھی ہو سکتی ہے اور کینسر جیسا مرض ہیل بھی ہو سکتا ہے۔ ہمارے پاس کئی پیشنٹ ایسے ہیں جو کہ کینسر کے درد میں، کینسر کی وجہ سے بہت زیادہ تکالیف پہ تھے اور وہ مبتلا تھے کینسر کی تکالیف کے اندر، اور انہوں نے جب مراقبہ شروع کیا، مراقبہ اختیار کیا، تو وہ لوگ جو بستروں پر تھے اللہ جل شانہ نے انہیں شفا سے نوازا۔ تو کینسر کا مراقبہ کے ذریعے علاج یہ ایک ایسا مؤثر اور نفع بخش علاج ہے جو آپ کے جسم کے اندر سے ہر طرح کے فاسد مادوں کو نکال دیتا ہے۔ کینسر کے مریض کو مراقبہ کس طرح سے کرنا چاہیے اور وہ مراقبہ کس طرح سے کرے؟ یکسو ہو کے یہ بیٹھ جائے، اور لیٹ کے بھی کر سکتا ہے، بیٹھ کے کر سکتا ہے، کرسی پہ بیٹھ کے کر سکتا ہے، کسی بھی حالت میں یہ یکسو ہو کے مراقبہ کر سکتا ہے۔ آنکھیں بند کریں گے اور اس دھیان کو جمائیں گے کہ اللہ جل شانہ کے حضور پیش ہیں، اور اپنے سانس کے ذریعے اللہ کا ذکر کریں گے، گویا کہ سانس اندر لے جائیں اللہ، سانس باہر نکالیں ہو۔ اس طرح سے کچھ دیر اللہ کو یاد کرتے رہیں گے اور اللہ کے نام کے انوارات اور برکات کو دل پہ محسوس کرتے رہیں گے۔ اس سے بہت جلد جو ہے وہ آپ کے جسم کے اندر سے کینسر کا مرض ختم ہونا شروع ہو جائے گا، اور ابتدائی چند دنوں کے اندر کینسر کی وجہ سے جو آپ کو پینز اور تکالیف ہیں وہ دور ہو جائیں گی۔ اگر آپ کینسر کے حوالے سے لائیو سیشن لینا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر لیجئے۔ ہر جمعرات صبح 10 بجے سے 11 بجے تک کینسر کے مریضوں کے لیے ہمارے ہاں لائیو سیشن ہوتا ہے جو کہ بالکل فری آف کاسٹ ہے، اس کے کوئی چارجز نہیں ہے، اور اس سیشن میں آپ شریک ہو کے اس میں مراقبہ باقاعدہ کروایا جاتا ہے، اور آپ اس مراقبہ کے سیشن میں شریک ہوتے ہیں، اور شریک ہونے کی وجہ سے آپ جو ہے وہ کینسر جیسے مرض کے اوپر قابو پا لیتے ہیں۔ اس وقت لاکھوں لوگ کینسر کے مرض میں شفایابی پا چکے ہیں مراقبہ کے ذریعے سے۔ اس سلسلے میں آپ کو ڈسکرپشن کے اندر سکرین پہ ہمارا نمبر مل جائے گا۔ مراقبہ کے سیشن میں شریک ہونے کے لیے اپنا نام، علاقے کا نام اور اپنا مرض آپ ہمیں میسج کر دیں گے تو ہم آپ کو مراقبہ سیشن کے گروپ میں انشاءاللہ انٹر کر لیں گے، اور آپ مراقبہ سیشن لائیو لے سکیں گے۔ اس سے
میری آپ کی بلکہ ساری مسلمانوں کے اوپر آنے والی تکالیف وہ بھی دور ہوں گی، اور یقیناً یہ ہمارے آپ کے لیے ایک صدقہ جاریہ بنے گا۔